ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہا ہے، خدا کا شریک نہیں کہا ہے، سمجھا بھی نہیں، مانا بھی نہیں. ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں. عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، نعبد و نستعین دونوں الفاظ ہیں کہ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو پیارا سمجھ کر مانگتے ہیں. اللہ قبول کرتا ہے، پھر لڑ جاتے ہو. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے تو یہاں بات کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے. ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں. آپ بتاتے سفارشی بنانا منع ہے، تو یہ وسیلہ دے کر اور نیک جگہ پہ جا کے وہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے. اگر کوئی ان کو خدا سمجھے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا ہے، کوئی ان کو خدا نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے بندے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں جانا اور اس بندے کا، اس ولی کا واسطہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اپنے ایک نیک بندے کے صدقے میری حاجت پوری کر دے، اور اس کو کہنا کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو. ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے، یہ اللہ کی عطا سے ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع. اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں، لیکن ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع. ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرک کر رہے ہیں. اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو یہ عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کیا ہے. سرکار ساتھ ذکر کیا ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں، اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی مینٹیلٹی. میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے. ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتاتے سفارشی بنانا منع ہے. ایسی داتا صاحب کو تو نہیں مانتے، اللہ کے حضور سارے سفارشی نے. ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں. پیچھے اللہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سب نہیں ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر. ہائے ہائے ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی پتہ کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے، یہ اللہ کی عطا سے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ولیعوذ باللہ تعالی. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے، اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے. جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا 2008-9 کی بات ہے، تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا، تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے. تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئے ہیں، چائے پلائیں آپ کو. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں، اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی 94 کے اندر ایف ایس سی میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے. تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہر اس بات میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. اما یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو.
अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। हमने कभी किसी नबी वली को खुदा नहीं कहा है, खुदा का शरीक नहीं कहा है, समझा भी नहीं, माना भी नहीं। हम उनको माबूद नहीं समझते, महबूब समझते हैं। इबादत के लायक समझकर अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, नाबुदो और नस्तईन दोनों अल्फाज हैं कि माबूद समझकर, इबादत के लायक समझकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह के प्यारों को प्यारा समझकर मांगते हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है। बनी इसराइल में भी है, सूरतुल माइदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर ईसा इब्न मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी मां को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोलकर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां सच्ची औरत थी, काना याकुलान अत्ताआम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, देखो हम अपनी आयत कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह ने कह दिया, जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में, यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालिदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखें ना जी हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे, अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे, शायद कोई नहीं, अगर वो नफे नुकसान के मालिक नहीं है ले जाओ अपने बाप।